وہ جماعت اسلامی کی سماجی خدمات ہیں۔ 1941 میں جماعت اسلامی بنی تو اسی دن سماجی خدمات شروع ہوئی ہیں۔ آج 79 سال ہو گئے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کا کوئی واقعہ ہو، اب میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں گا، لیکن ایٹم ضلع میں اویلیا میں ایک جہاز گر گیا، میرے اویلیا کے ذمہ داران موجود ہیں، سب سے پہلا اگر کوئی وہاں سوشل ورکر ولنٹیئر ہو جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن اینکر کی بات اس بات کا جواب دے کر ایسا جواب دیا کہ میرے خیال میں اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا۔ جس وقت اس اینکر نے یہ پوچھا کہ آپ کی جماعت بظاہر بڑی منظم جمہوری تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، آپ کا بڑا اچھا بیانیہ رہا ہے، لیکن آپ کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے، آپ کا یہ بیانیہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ تو محترم سراج صاحب نے یہ جواب دیا کہ اللہ کا منادی صبح اٹھ کر جس وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، جس وقت الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، تو اللہ کا وہ منادی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو مسجد کو جاتے ہیں، لیکن اس سے اللہ کا منادی تو جھوٹا نہیں ہو جاتا، اس سے اللہ کا منادی تو ناکام نہیں ہو جاتا۔ ناکام تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے منادی کی آواز پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آخر میں 2 جملوں میں ایک اور بات، ایک اور نکتے کی یہ شہادت حق میں مولانا مودودی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارے خیالات کی صحیح ترجمان نہیں ہے، تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ وہ کسی دوسری جماعت کو منتخب کرے اور اس دین حق کی جوہر کو، اقامت دین کی محنت کو اختیار کرے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو جماعت اسلامی اور نہ ہی کوئی موجودہ اور جماعت اس وقت دنیا میں موجود ہے جو صحیح معنوں میں دین حق کی ترجمان بھی ہو اور اقامت دین کی محنت کے لیے ہونی چاہیے، تو اگر ان میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے تو پھر ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ از خود اٹھے اور ایک ایسی جماعت بنائے جو غلبہ دین کی جوہر کرنے والی ہو، غلبہ اقامت دین کی محنت کرنے والی ہو۔ ایسا سب سے پہلے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم سب اس یوم تاسیس کے عظیم موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اپنے دین کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ کیا ہے جو دین کو چند مذہبی رسومات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات، ایک مکمل نظام زندگی کے طور پہ مانتی ہے اور اسی کی طرف خلق خدا کو دعوت دیتی ہے۔ احباب نے جس موضوع پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے حکم کیا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جماعت اسلامی کی حقیقی دعوت کیا ہے اور اس دعوت کے لیے اس کی جدوجہد کیا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جماعت اسلامی کی دعوت اقامت دین کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اسلام کی بالادستی ہو۔ اسی کے لیے جماعت اسلامی کا ہر فرد و بشر ذمہ دار ماتحت اپنے شب و روز لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بروکار لا رہا ہے، اپنا مال و دولت اور وقت سب کچھ اس راستے میں قربان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس مشہور و معروف آیت کریمہ کے مصداق کہ جس میں اللہ نے حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ کیا پیش کروں تجھ کو؟ یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان
میں اسی لیے نمازی. تو دوستو معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اقامت دین ہے اور اس کا حقیقی محرک رضا الہی کا حصول اور آخرت کی فوز و فلاح. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 بڑی مشہور معروف ہے. اور ہمارے قاری صاحب نے پروگرام کا آغاز جو چند آیات کی تلاوت کی تھی اس میں ایک آیت کریمہ یہ بھی تھی. پروردگار فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کہ تم سب اللہ کے دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہ تاکید کی تھی اللہ نے. اور اس میں آخری جو بات ہے وہ رکنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. مشرکین کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے کہ تم اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ دین کی بالادستی قائم ہو جائے. وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، نہ وہ تمہاری توپوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے میزائلوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری ٹینکوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری فوجوں سے ڈرتے ہیں. اگر کسی چیز سے ان کو خوف ہے تو وہ کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. ان کو خوف ہے کہ یہ دین جو ہے اس کی بالادستی نہ قائم ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اللہ نے سورہ حدید میں بھی اس کو فرمایا انبیاء کی دعوت ہو تاکہ بات اور مزید واضح ہو جائے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو صرف مسواک لگانے کے لیے، عطر کا فریضہ رکھنے کے لیے، ٹخنوں سے پائنچے اوپر کرنے کے لیے وہ سفید لباس سنت کے مطابق وضع کرنا ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے. یہاں علماء کرام